ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جو چیز رب کے پاس نہیں وہ چیز جب بندے کے پاس آ جاتی ہے تو بندہ رب تو نہیں بنتا، نبی بھی نہیں بنتا، نبوت کا دروازہ بند ہے، لیکن ولی بن جاتا ہے، غوث بن جاتا ہے، کتب بن جاتا ہے، ابدال بن جاتا ہے، نقیب نجیب ابرار بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب اور اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ وہ چیز جو بندے کے پاس ہے اور رب کے پاس نہیں۔ اللہ کھاتا نہیں کھلاتا ہے، کھانا اللہ کے پاس نہیں۔ اللہ پیتا نہیں پلاتا ہے، پینا اللہ کے پاس نہیں۔ اللہ کے پاس رونا نہیں ہے، اس لیے اللہ رونے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے پاس سونا نہیں ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نا اونگ نہ ہے، اس لیے اللہ جل شانہ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو جاگ کے اللہ کو منائے۔ جو صفات بندے میں آ جائیں وہ اللہ جن سے پاک ہے، عاجزی سے پاک ہے، رونے سے پاک ہے، فقر سے پاک ہے، غربت سے پاک ہے، تنگ دستی سے پاک ہے۔ وہ چیزیں جو اللہ کے پاس نہیں ہیں وہ چیزیں لے آئیں اپنے وجود میں، اپنی زندگی میں، اپنی ترتیب میں۔ اللہ پاک اس کو پسند کرتے ہیں۔ پھر وہ ایک چیز وہ بھی ہے جو خود اللہ کے پاس بھی ہے اور بندے کے پاس بھی ہے، وہ ہے بندوں کو کھلانا، بندوں کو پلانا، بندوں کو سلانا، ان کی ضرورت کو دیکھنا، بندوں کو دینا۔ اب جب لفظ آتا ہے نا بندوں کو دینا، تو اس دینے میں پینا، کھانا، روٹی، ضروریات، زندگی، یہ ساری چیزیں دینے میں آ جاتی ہیں۔ جو اللہ پاک کے بندوں کو دیتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے۔ جو اللہ پاک کے بندوں کو، جو اللہ کے بندوں کو کا خیال کرتا ہے اللہ اس کا خیال کرتا ہے۔ اللہ کو دینا پسند ہے، اللہ کو صلہ رحمی پسند ہے، میرے رب کو صدقہ پسند ہے، مال کا دینا پسند ہے۔ یہ نعمتیں وہ ہیں جو سعادتیں میرے رب نے بندوں کو دی ہیں، اور خوش قسمت ہے جو اللہ کے بندوں کو دیتا ہے، جو اللہ کے بندوں کو دیتا ہے۔ اللہ لوٹاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سخی تھے، حضرت عثمان غنی سخی تھے، اور صحابہ اہل البیت امام حسن حسین بڑی بڑی ہستیاں سخی تھیں۔ ایک دفعہ قحط پڑ گیا، حضرت عثمان کا غلوں سے بھرا ہوا اونٹوں کا ایک بہت بڑا قافلہ سینکڑوں اونٹوں پہ آیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تقسیم کرنا چاہا، بھائی اس کو موبائل بند کرا دو، اس کا وہ تقسیم کرنا چاہا، لیکن تاجر آ گئے اور آ کے کہنے لگے کہ آپ غلہ ہمیں بیچ دیں، کیا لیں گے؟ انہوں نے کہا میں نے یہ لیا ہے۔ اس نے کہا آپ کو 1% منافع دیتے ہیں، کہ نہیں مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے، 2، 3، 4%، 10% منافع دیتے ہیں۔ کہا مجھ سے 70% ملتا ہے، مجھے 70% کیسے مل سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ 70% منافع مل جائے، ممکن ہی نہیں۔ اس نے کہا مجھے ملتا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ غلہ سارا اتروایا اور اتار کے ڈھیر کر دیا، اور اعلان کیا کہ مکہ کے مدینہ منورہ کے جتنے بھی مسکین ہیں ان سب سے کہیں کہ وہ غلہ لے جائیں۔ تو تاجروں نے کہا آپ تو کہتے تھے مجھے 70% ملتا ہے، آپ نے تو سارا غلہ تقسیم کر دیا۔ پر میں نے اللہ کے وعدوں پہ یقین کیا ہے، میرا اللہ کہتا ہے کہ 70% ملے گا، 70% ملے گا۔ اور اللہ پاک نے 10% سے لے کر 70% کا وعدہ کیا، اور 70% سے اگلا وعدہ بھی ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، چاہے میں اس سے زیادہ بڑھا دوں، واللہ واسع علیم،
میں ہی جانتا ہوں کہ میں کتنا وسیع دینے والا ہوں، کتنا زیادہ دینے والا ہوں، کتنا زیادہ عطا کرنے والا ہوں، مجھے پتا ہے، بندوں تمہیں پتا نہیں ہے۔ اللہ کو دینا پسند ہے، اور اللہ کو دینا بہت پسند ہے، دینا بہت پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا کہ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندو، اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو تم ایسا کرو، کھجور کا آدھا حصہ دے دو، مجھے وہ پسند ہے۔ عطا میرے رب کو پسند ہے اور اس کے حبیب کو پسند ہے، جود و سخا میرے رب کو پسند ہے اور اس کے حبیب کو پسند ہے۔ 9 ہجری میں حاتم طئی کی بیٹی صفانہ قیدی بن کے آئی، اس کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا حضرت بلال کو، بلال میری چادر کملی اٹھاؤ، اس کے سر پہ ڈھانک دو۔ بلال کہنے لگے حضور آپ کی چادر کا تار تار نور سے بھرا ہوا ہے، برکتوں سے بھرا ہوا ہے، نبوت کی خیروں سے بھرا ہوا ہے، یہ تو مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا حضور نے، بلال بیٹی جس کی بھی ہو بیٹی ہوتی ہے، اس کا سر ڈھانک دو۔ انہوں نے سر ڈھانک دیا تو آپ نے فرمایا تو حاتم طئی کی بیٹی ہے، بڑے باپ کی بیٹی ہے، بڑے باپ کی سخاوت اور کریمی کی وجہ سے میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اس نے عرض کیا حضور میں بھی کریم کی بیٹی ہوں، میں بھی سخی کی بیٹی ہوں، اکیلی نہیں جاؤں گی۔ قبیلہ طے کے، حاتم طئی طے قبیلہ تھا، قبیلہ طے کے جتنے بھی یہ قیدی ہیں، عورتیں اور مرد ہیں، ان کو ساتھ لے کے جاؤں گی، آپ شفقت فرمائیں، ان کو معاف فرما دیں، درگزر فرما دیں، اور جیسے مجھے آزاد کیا ان کو بھی آزاد کر دیں۔ بڑے باپ کی بیٹی، نسبتوں کا تعلق، اسے حفظ مراتب کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، نسبتوں کا تعلق، بڑے باپ کی بیٹی، حضور نے اس کی ادا قبول فرمائی، درخواست قبول فرمائی، اور حضور نے سب کو آزاد کر دیا۔ تو وہ خواتین رونے لگ گئیں اور روتے روتے فرمایا حضور دنیا کی قید سے آزاد کیا ہے، اب جہنم کی قید سے بھی آزاد کرا دیں اور کلمہ بھی پڑھا۔ دنیا کی قید سے آزاد کیا ہے، اب جہنم کی قید سے بھی آزاد کرا دیں اور کر دیں اور کلمہ پڑھا دیں۔ کریمی اللہ کو پسند ہے، اس کے حبیب کو پسند ہے، محبت اللہ کو پسند ہے، اس کے حبیب کو پسند ہے۔ اپنے بندوں پہ محبت کرنا، اپنے بندوں پہ شفقت کرنا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میری والدہ فوت ہو گئے، درس بہت سنتی تھیں، ابکری کو بہت مانتی تھیں، لوگوں کو ابکری کے وظیفے تسبیحاں بتاتی تھیں، میری والدہ بتاتی تھیں۔ کہنے لگے کہ میری والدہ فوت ہوئی تو میں نے خواب میں دیکھا، کچھ عمل نہیں کیا، ایسے خواب میں آ گئے۔ بعض اوقات ضروری نہیں کہ مرحوم کسی عمل کر کے خواب میں آئے، بعض اوقات خود بخود خواب میں انکشاف ہو جاتا ہے، اظہار ہو جاتا ہے۔ تو کہا میرے خواب میں آئیں، تو مجھ سے کہنے لگے بیٹا تو مجھ سے پوچھے گا میری بخشش ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میں نے کہا اماں میں آپ سے پوچھوں گا۔ لیکن بیٹا میری بخشش ہوئی ہے، میں ابکری کے وظیفے اور ٹوٹکے لوگوں میں پھیلاتی تھی اور لوگوں کو نفع ہوتا تھا، بس وہی وقت وظیفے اور ٹوٹکے میرے لیے ترازو میں اتنا بڑا وزن بن گئے، اتنا بڑا وزن بن گئے کہ لفظ تھا کہ ترازو کی بھی آوازیں نکلنے لگیں۔ جیسے لفظ میں کہوں، انہوں نے تو نہیں کہا، میں کہوں کہ لفظ ترازو کی بھی چیخیں نکل گئیں، ترازو کی بھی آوازیں نکلنے لگیں، اتنا زیادہ وزن تھا اس کا، اتنا زیادہ وزن تھا۔ اللہ کو خیرخواہی پسند ہے، اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندوں کی خیرخواہی کرو، انہیں مال دو، انہیں چیزیں دو، انہیں پانی پلاؤ، انہیں کھانا کھلاؤ۔ اپنی مخلوق حتیٰ کہ بے زبانوں کی خیرخواہی پسند ہے، بے زبانوں کی بھی خیرخواہی اللہ کو پسند ہے۔ کتنے ایسے تھے جن کو بے زبانوں کی وجہ سے ولایت ملی، کتنے ایسے تھے جن کو بے زبانوں کی وجہ سے تونگری ملی، اور کتنے ایسے تھے جن کو بے زبانوں کی وجہ سے اللہ کا تعلق ملا اور اللہ کی دوستی ملی، بے زبانوں کی وجہ سے۔ یہ جو صدقہ ہے، صدقہ
میں نے ایک دفعہ بھی عرض اور کئی دفعہ عرض کیا، کبھی کوئی ایسا صدقہ کریں جو دل کو ہلا دے، تن کو ہلا دے، من کو ہلا دے، اندر ہلا دے۔ کبھی کوئی ایسا صدقہ کریں جو تن کو من کو ہلا دے، اندر ہلا دے، اتنا زیادہ دیں۔ دنیا کی زندگی کے مال خرچ کرتے ہوئے ہمیں وحشت اور دہشت نہیں ہوتی، فخر سے بتاتے ہیں کہ یہ میری گھڑی اتنے کروڑ کی ہے، یہ میری گھڑی اتنے لاکھ کی ہے، یہ میری فلاں چیز اتنی مہنگی ہے، فخر سے بتاتے ہیں۔ وہاں ہمارا دل نہیں ہلتا، وہاں ہمارا اندر نہیں ہلتا، فخر سے بتاتے ہیں۔ ایسے ہی کبھی اللہ کو بھی دیا کریں، ایسا دیا کریں کہ اللہ پاک کے خزانے آپ کے لیے حرکت میں آئے، اللہ کا عرش حرکت میں آئے، اس کی رحمت حرکت میں آئے۔ اللہ پاک کو ایسا دیا کر، اتنا دیا کر۔ اور صدقہ ہمیشہ خفیہ دیا جاتا ہے، اور زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ زکوٰۃ دینے کے بعد اگر اظہار کر لو تو کوئی حرج نہیں، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو رغبت ہو، لوگوں کو ترغیب ہو، لوگ بھی اپنا زکوٰۃ نکالیں، مال کی زکوٰۃ نکالیں، اپنی فصل کا عشر نکالیں، اس کا اظہار کیا کرو۔ حتیٰ کہ ایک صاحب نے اپنی بہن بیٹی کو حصہ دیا، ایک بڑے اللہ والے تھے، فرمانے لگے لوگوں کو بتایا تو نے؟ کہا نہیں بتایا۔ کہا بتا، میں نے اپنی بہن بیٹی کو حصہ دیا ہے تاکہ لوگوں کو بھی یہ رغبت ہو، لوگ بھی کہیں ہمیں بھی حصہ دینا ہے۔ صدقہ واحد چیز ہے جس کو چھپا، زکوٰۃ، عشر، بہن بیٹی کو حصہ، اس کو بتاتے ہوئے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا بندوں کے لیے کر رہا ہوں۔ دل پہ ہاتھ رکھ، میرا اظہار ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میری نمازیں، میرا مرنا، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ جو عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے وہی قبول ہوتا ہے، جو عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے وہی قبول ہوتا ہے، وہی محبوب ہوتا ہے، وہی مقبول ہوتا ہے، جو عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں صدقے کے ذریعے فلاحیں پائیں، راحتیں پائیں، اپنی زندگی میں صدقے کے ذریعے مشکلیں ٹلوائیں، اپنی زندگی میں مال اللہ کو دے کے اللہ سے پا کے مالدار ہو جائیں، مال اللہ کو دے کے اور اللہ سے پا کے مالدار ہو جائیں اپنی زندگی میں۔ جس کا ہاتھ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کی نسلوں کو پالتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، پہناتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے۔ جس کا مال دیتا ہے اللہ کے لیے، جس کا مال خرچ کرتا ہے اللہ کے لیے، اس کا مال، وہ مالدار ہوتا ہے، وہ مالدار ہوتا ہے، قرض دار نہیں ہوتا، وہ پریشان نہیں ہوتا۔ اللہ اس کو عطا کرتے ہیں، اللہ اس کو دیتے ہیں، اس کی مشکلیں ٹالتے ہیں، اس کی ناکامیاں دور کرتے ہیں۔ اللہ کو دینے کا مزاج بنائیں۔ ایک میں کئی عرصے سے پیکج چلا رہا ہوں، اپنی تنخواہ میں سے، اپنی آمدنی میں سے 2.5% نکالیں۔ وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ صدقہ نہیں ہوگا، وہ خیرات نہیں ہوگی، وہ 2.5% نکالیں، اور وہ 2.5% آمدنی میں سے نکالیں۔ آپ کی تنخواہ ہے، اس میں سے 2.5% نکال کے ایک طرف کریں، اور وہ سب سے بہترین خرچ اس کا اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے۔ سب سے بہترین خرچ اس کا اپنے غریب رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے، ضرورت مند رشتہ داروں میں خرچ کرنا ہے، سب سے بہترین اس کا خرچ ہے۔ اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ ایسے رشتہ داروں میں خرچ کرنا ہے جو کینہ پرور ہوں، بغض رکھتے ہوں، انتقام لینے کا جذبہ رکھتے ہوں، نفرت ان کے دل میں ہو میرے لیے، پر ہیں وہ غریب، ہیں وہ ضرورت مند۔ ایسے رشتہ داروں کو دینے کا جذبہ ہو، ایسے رشتہ داروں کو دیں جن کا دل میرے لیے بغض میں، نفرت میں، کینے میں بھرا ہوا ہو، پر میں وہ اس سے زیادہ بہترین صدقہ ہے۔ پھر فرمایا صدقہ بری موت کو ٹالتا ہے، بری موت کو، ایسی موت جو بہت بری ہو، صدقہ اس کو ختم کرتا ہے، اور صدقہ آفات اور بلاؤں کو ختم کرتا ہے، بری موت کو صدقہ ٹالتا ہے۔ اور سرکار کا فرمان ہے اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو، صدقے کے ساتھ بے شک
बीमारियां दफा होती हैं। हादसों को और बीमारियों को तुम्हारे अमाल में, तुम्हारी नेकियों में इजाफा होगा दुआओं की वजह से। अगर हादसे और बीमारियां टलवाना चाहते हो, दो चीजें, सदका और दुआएं। सदका और दुआएं, इससे हादसे, इससे बीमारियां, इससे मुसीबतें टल जाती हैं, इससे आफात टल जाते हैं, इससे तकलीफें दूर हो जाती हैं। आफात, मुसीबतें, तकलीफें। एक शख्स था जो परिंदों के घोंसले से बच्चे निकालता था। तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, परिंदे सारे, ये हमारे बच्चे निकाल के ले जाता है। आपने उन्हें बुलाया, मना किया। उसने कहा मैं आइंदा नहीं निकालूंगा। वो फिर निकाल के ले गया, फिर मना किया, फिर निकाल के ले गया। आखिरकार आपने फरमाया कल वो अगर निकालेगा तो मारा जाएगा। उसने फिर निकाला और चला गया। तो परिंदे फिर हाजिर हुए। तो आपने उसे बुलाया, फरमाया लगता है कल तूने कोई सदका किया है, कुछ किया? उसने कहा मैं ऊपर चढ़ा हुआ था, दरख्तों के परिंदों के बच्चे निकाल रहा था। एक साइल आया, दरख्त के साथ मेरी रोटी बंधी हुई थी, जो दोपहर की रोटी थी। मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं, ये रोटी खोल के ले जा। वो मेरी रोटी खोल के ले गया। आपने फरमाया तो उन्हें लकड़ियां बांधी हुई हैं। वो परिंदे भी निकालता था और लकड़ियां भी चुन के घर के जलाने के लिए ले जाता था। फरमाया लकड़ियां खोल। आपने लकड़ियां खोली तो काला बहुत बड़ा सांप उन लकड़ियों में था। उसके मुंह में लगाम थी, उसका मुंह बंद किया हुआ था। फरमाया तेरे सदके ने इस सांप की जुबान को और मुंह को बंद कर दिया है, वरना आज तेरे ऊपर यह काला सांप मुसल्लत था। आज तेरे ऊपर काला सांप मुसल्लत था। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं मैंने ख्वाब देखा, और ख्वाब में देखा कि एक शख्स है, जवान है, वो जहन्नुम की आग में जल रहा, अजियतों में जल रहा। मैंने पूछा तेरा कोई वारिस नहीं है? कहा मेरी एक माँ, और माँ ने दूसरी शादी कर ली, मुझे भूल गई। मैंने माँ का नाम पता वगैरह पूछा और ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचा। पता चला कि वो घर में नहीं है, अपने शौहर के साथ समंदर में नहाने गई। कहा मैं वहां पहुंचा तो दूर से मैंने आवाज दी, ऐसे ऐसे तेरा बेटा है और ऐसे उसका नाम है, ये उसका नाम है, और वो जहन्नुम की आग में जल रहा। उसके लिए कोई सदका, कोई खैरात, कोई हदिया दे दो। माई पता नहीं किस मिजाज में थी, अल्लाह की बंदी किस उस वक्त सोच में थी। उसने पानी का एक चुल्लू भरा, ऐसे उठा के ऐसे फेंक दिया और कहने लगी ले जाओ, मैंने अपने बेटे के लिए सदका कर दिया। ये बुजुर्ग फरमाते हैं मैं मायूस वापस आया कि ये ऐसी माएँ भी होती हैं जो इतना जल्दी अपनी औलाद और अपने बेटों को भूल जाती हैं। तो कहा कि मैं रात को ख्वाब देखा, ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा ए फला, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए, तेरा हदिया पहुंच गया और मुझे जहन्नम की आग से खुलासी मिल गई और मैं जहन्नम की जन्नत की नेमतों से माला माल हूं, जन्नत की नेमतों से। तो वो कहने लगे कि मैं हैरान हुआ। मैंने उससे कहा कि मैंने तो तुझे कोई हदिया नहीं दिया, तेरे साथ ये मामला कैसे हुआ? कहा जब आप मेरी वालदा के पास गए थे, मेरी वालदा के पास, तो उसने पानी फेंका था, एक कीड़ा प्यासा था, ऐसे उठा के पानी फेंका और कीड़ा प्यासा था, उसकी प्यास बुझ गई, अल्लाह ने उसकी वजह से मेरी मगफरत कर दी। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें, इन छोटी छोटी चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करें। छोटी छोटी चीजें। सरकार का फरमान है कि सदका बीमारियों को दूर करता है, सरकार का फरमान है। और आपने फरमाया अपने मालों की हिफाजत ज़कात के साथ करो, अपने बीमारों का इलाज सदके से करो और अपनी मुसीबतों को दुआओं से रद्द करो। अपने माल की हिफाजत करनी है ज़कात के जरिए, और ज़कात पूछ के, तोल के, तहकीक करके, और अपने बीमारों का इलाज करो सदके के जरिए। और अगर मुसीबतों को रद्द करना है, आने वाली वो मुसीबतें जो आसमानों से आ रही हैं, बलाएं मुसीबतें रोजाना आती हैं, आफात रोजाना आती हैं,
تکلیفیں روزانہ آتی ہیں، اس لیے فرمایا کچھ جانور ایسے ہیں جو منہ اوپر کر کے ان کی آواز سن کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا جانور واحد وہ مخلوق ہے جو آنے والے عذاب کو پہلے سے بھانپ لیتے ہیں۔ یہ جو زلزلہ آیا تھا 2005 کا، 5 کا کون سا مہینہ تھا؟ اکتوبر کا، اس میں جانور 3 دن پہلے ہجرت کرنا شروع ہو گئے تھے، 3 دن پہلے۔ کئی دفعہ میں نے خود زلزلے کے جھٹکے لاہور میں دیکھے، محسوس کیے، تو رات کو جانور بولنا شروع ہو گئے، پھڑ پھڑانا شروع ہو گئے۔ جانوروں کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے عذاب کا، بلاؤں کا، مصیبتوں کا، آفات کا۔ پاکستان کے ایک مالدار شخص ہیں، وہ اپنے بیڈ میں بہت بڑا بندر سلاتا ہے، ساتھ ایک بہت بڑا بنمانس ہے، وہ سلاتا ہے۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا مالدار شخص ہے، وہ بندر، وہ بنمانس بندر ہے بہت بڑا، وہ اس کو پہلے سے خبریں دیتا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو جائے گا۔ اس کی باقاعدہ رکھوالی، اس کی حفاظت، اس کی غذا، اس کی خوراک کے لیے نوکر مقرر ہے۔ وہ اس کے بستر میں ہوتا ہے، بندر بیڈ روم میں ہوتا ہے۔ لیکن سچ بتاؤں، بندر نہیں بچا سکے گا، دعائیں بچائیں گے، صدقہ بچائے گا۔ اور جو میرے کملی والے کی مسنون دعائیں ہیں، اعمال ہیں، جو تسبیح خانہ مجھے آپ کو دے رہا، یہ بڑی مصیبتوں سے بچاتا ہے، یہ بڑی بلاؤں سے بچاتا ہے، یہ بہت بڑی آفات سے بچاتا ہے، اور یہ بڑے بڑے نقصانات سے بچاتا ہے۔ یہ اسم، یہ اللہ کا نام، یہ اللہ کی محبت کے کلمات بہت بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچاتے ہیں، ان میں بڑی طاقت اور بڑی تاثیر ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اپنی بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور اگر مصیبتوں کو رد کرنا ہے تو دعا کرو، دعا کرو، اگر مصیبتوں کو رد کرنا ہے تو دعا کرو۔ اور آپ نے فرمایا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، جب پہنچتا ہے تو پھر وہاں جا کے سفارش کرتا ہے، سفارش کرتا ہے کہ یا اللہ میرا بندہ تھا، دنیا میں فلاں بندہ ہے آپ کا، اور اس نے یہ ہدیہ بھیجا ہے، یہ صدقہ بھیجا ہے، یہ چیز بھیجی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ اس کا جذبہ دیکھتے ہیں، اندر کی طلب دیکھتے ہیں، اور اللہ اس کا جذبہ اور اندر کی طلب دیکھ کر اللہ پاک جل شانہ اس سے وہ مصیبت، تکلیف، آفت اور بلا وہ اللہ پاک اس سے ٹال دیتے ہیں، اللہ اس سے رد کر دیتے ہیں، وہ مصیبت، بلائیں، آفات ٹال دیتے ہیں، اللہ اس پہ رد کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، سرکار کا فرمان ہے صدقہ غضب خدا کو بچاتا ہے، گناہ کی برائی کو دور کرتا ہے، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ کا غصہ اس وقت، اللہ ناراض ہے۔ جب رب ناراض ہوتا ہے تو پھر آفات، بلائیں، مصیبتیں، زلزلے، آندھیاں، طوفان، یہ چیزیں آتی ہیں۔ پھر فصل کٹی ہوتی ہے، گندم موجود ہوتی ہے، اوپر سے بارش برس رہی ہوتی ہے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر ذمہ دار فصل اگاتا ہے اور اس کی قیمت بھی پوری نہیں ہوتی، اور وہ بکریاں ڈال کے ان کو کھلا دیتا ہے۔ زمینیں بانجھ ہو جاتی ہیں، زمینیں غلہ نہیں اگاتی، سونا نہیں اگاتی، زمینیں بلکہ مکروس کر دیتی ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ مہنگائیاں بڑھ جائیں گی، ہم مہنگائیاں جب بڑھیں گی اپنے بادشاہوں کو برا بلا کہیں گے۔ مہنگائیوں کا بڑھنے کا تعلق بادشاہوں سے نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں چاہے گا کہ مہنگائی بڑھے، ہر بادشاہ بے بس ہوتا ہے، مہنگائی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ کا غصہ ہے، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور صدقہ دیتے ہوئے سوچیں دینا کہاں ہے، ڈھونڈیں، سوچیں اور ڈھونڈیں، سوچیں اور ڈھونڈیں دینا کہاں ہے۔ اور دینے کی ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، سب سے پہلے رشتہ دار وبذل القربہ، ایسے رشتہ دار جو ضرورت مند ہوں، غریب ہوں، ان کو ڈھونڈ کے ایسے انداز سے دے کہ وہ لے لیں، کیونکہ رشتہ دار اکثر نہیں لیں گے۔ والیتام والمساکین،
اور چوتھی شکل ہے مسافر پردیسی کی، وابن السبیل، رشتہ دار کو ڈھونڈیں، ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں ایک جوان آتا ہے میرے پاس، نیک جوان ہے، اس نے کہا میں جب فلاں کمپنی ہے فلاں، تو وہاں میں ان کی خدمت کرتا ہوں۔ تو کہا کیا خدمت کرتا ہے؟ کہا میں مستحقین اور ضرورت مند تلاش کرتا ہوں۔ لوگ درخواستیں دے جاتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، ہمارا یہ پتہ ہے، ہمارا یہ ایڈریس ہے، ہمیں مال دیں، ہمیں آپریشن کرانا ہے، ہمیں بیٹی کی شادی کرنی ہے، ہمیں قرضے اتارنے ہیں، ہمیں ضرورت فلاں فلاں۔ تو کہا وہ مجھے بھیجتے ہیں، میں ان کی جا کے تحقیق کرتا ہوں۔ کہنے لگے کہ میری تحقیق کے مطابق صرف 5% لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں، باقی ضرورت مند نہیں ہوتے، اپنی خواہشات کے لیے مال لیتے ہیں۔ ان کے گھروں میں ٹھاٹھ ہے، راحت ہے، ان کے گھروں میں انوکھا نظام ہے، ہر بڑے ادارے کو انہوں نے درخواست دی ہوتی ہے اور وہاں سے ماہانہ پیسے آ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں تلاش کریں۔ یہ سڑکوں اور چوراہوں پہ پھرنے والے ضرورت مند کہاں ہوتے ہیں؟ ان کے تو بڑے بڑے نظام ہیں مال دولت کے۔ یہ بسوں اور ٹرینوں میں مانگنے والے ضرورت مند کہاں ہوتے ہیں؟ ہمارے کالج کے ایک پرنسپل تھے، اللہ غریب کے رحمت، وہ بہت بہت زیادہ سمجھدار تھے، بہت سمجھدار تھے۔ ٹرین میں ان کے ساتھ ایک بندہ ہوتا تھا جو ان کا تربیت یافتہ ہوتا تھا، ایک بندہ ہوتا تھا جو تربیت یافتہ ہوتا۔ جب دیکھا ٹرین چل رہی ہے، ہمیشہ وہ بزنس کلاس میں بیٹھتے تھے، بڑی کلاس میں، تو ظاہر ہے بزنس کلاس میں وہ بیٹھے گا جس کے پاس کوئی جیب میں کچھ ہوگا۔ تو بندہ تھوڑی دیر میں آتا تھا، اس کی جیب کٹی ہوئی ہوتی تھی اور رو رہا ہوتا تھا کہ میں نے تو اتنے اتنے پیسے تھے، اتنا اتنا مال تھا، اور مال بھی زیادہ بتاتا تھا، یہ چیزیں تھیں، میں تو غریبوں، مسافروں اور پردیشیوں کے لیے مال لینے جا رہا تھا، میری جیب کٹ گئی، میری جیب کٹ گئی۔ ادھر یہ بیٹھے ہوتے تھے اور یہ ان کو کہتے تھے پریشان نہیں ہونا، اور ان کو تسلی دیتے تھے، یہاں تیرے سارے دوست بیٹھے ہیں، یہ پہلی مدد میری طرف سے ہے۔ اور لوگوں کو کہتے تھے لوگوں یہی وقت ہے خرچ کرنے کا۔ اور خوب مال جمع ہوتا تھا، بہت مال جمع ہوتا تھا۔ پھر اگلی بوگی میں، پھر اگلی بوگی میں، پھر یہاں لاہور میں الفلاح ہے، یہاں اسمبلی کے ساتھ، وہاں ایک صاحب مجھے بتانے لگے، میرے پاس پھر وہ کہتے ہیں آ جاتے تھے، پھر ان کے ٹھکانے بنے ہوئے تھے اور خوب مال کماتے تھے۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے پتا چلا ان کے خاندان کا بچہ بچہ منگتا ہو گیا، پیاسا ہو گیا، ان کے خاندان کا بچہ بچہ مفلس ہو گیا، غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے رب سے سوال کے دروازے کھولے، رب سے سوال کے دروازے کھولے۔ اب وہ سوال کے دروازے بند کب ہوں گے، کون سی نسل میں ہوں گے، یہ پتہ نہیں۔ سوال کے دروازے بند کب ہوں گے اور کون سی نسل میں ہوں گے، یہ خبر نہیں۔ تو سرکار نے فرمایا صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غصے کو، اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے میں نیک ہو جاؤں، جو شخص یہ چاہتا ہے میری آنکھیں نیک ہوں، میرے کان نیک ہوں، میری تنہائیاں نیک ہوں، میرے ہاتھ نیک ہوں، میرے لفظ نیک ہوں، میرے بول نیک ہوں، میری سوچیں نیک ہوں، اس نیت سے صدقہ کرے، اور جتنا حسب ضرورت ہے اتنا کرے۔ جیب اجازت زیادہ دیتی ہے تو پھر زیادہ کر دے، اگر نہیں دیتی تو نہ کرے۔ میرے حضور نے ایک دفعہ ایک شخص کے سونے کی ڈلی جلال میں آ کے اتنی زور سے پھینکی، اگر کسی کو لگ جاتی تو وہ زخمی ہو جاتا۔ اگر کسی کو لگ جاتی تو زخمی ہو جاتا، اتنی زیادہ پھینکی زور سے میرے حضور نے، اور اتنا
آپ نے فرمایا بعض لوگ پہلے صدقہ کرتے ہیں پھر لوگوں سے مانگتے ہیں. حسب ضرورت کریں لیکن لازم کریں اور ضرور کریں. اللہ کے غصے کو بچاتا ہے. اور صدقہ کرنے سے نیکی آتی ہے، تقوی آتا ہے، اخلاص آتا ہے، للہیات آتی ہے، اللہ کا نام آتا ہے اس کے دل میں، اللہ کی محبت آتی ہے اس کے دل میں. اور ایک اور انوکھا راز ہے، فرمایا صدقہ کرنے سے عمر بڑھتی ہے. عمر بڑھتی ہے. ایک صلہ رحمی کرنے سے عمر بڑھتی ہے. وہ تجھے گالیاں دے رہا، رشتہ دار ہے تیرا، تجھے برا بلا کہہ رہا، وہ تیرے سامنے آئے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے محبت دے. پہلے اپنا دل پڑھ کہ میرا مقصود اس کے ساتھ کوئی ایسا تو نہیں اندر اور ہوں اور باہر اور. پہلے اپنا دل پڑھ، پھر اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کر، اس کا احترام کر، اس کی ضرورتوں کا خیال کر، اس کی پریشانیوں کا خیال کر. یہ صلہ رحمی ہے، صلہ رحم. حتیٰ کہ لوگ تجھے صلہ رحمی میں، مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ سے سنا تھا رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں. میں ان کا احترام کرتا ہوں، اکرام کرتا ہوں، کوئی ضرورت ہو پوری کر دیتا ہوں. مجھے کہتے ہیں اپنی دولت کو ہمیں دکھاتا ہے، ہمارے سامنے جو ہے وہ چاپلوسیاں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، خوشامتیں کرتا ہے، اپنے آپ کو شہرت پانے کے لیے، واہ واہ پانے کے لیے کرتا ہے. کہا میں اپنے دل میں جھانکتا ہوں، میں تو ایسا نہیں کر رہا. مجھ سے کہنے لگا کہ لوگوں کے ساتھ کروں تو لوگ اچھا کہتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کروں تو کچھ تھوڑے رشتہ دار ورنہ اکثر ایسے کہتے ہیں. میں نے کہا اس لیے حضور نے صلہ رحمی میں عمر میں برکت رکھی ہے، مال میں برکت رکھی ہے، زندگی میں برکت رکھی ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا جاؤ. اللہ کے دل پڑھ اپنا، میں کس لیے کر رہا ہوں، میرا مقصود کیا ہے، میرا مقصد اللہ ہے یا بندے ہیں، میرا مقصود کیا. دل پڑھتا جا اور خیر پھیلاتا جا اور صلہ رحمی کرتا جا کرتا جا کرتا جا. دل پڑھتا جا اور خیر پھیلاتا جا اور صلہ رحمی کرتا جا. بس پھر دیکھ عزت میں برکت، ایک، پھر دیکھ دولت میں برکت، دو، پھر دیکھ زندگی میں برکت، تین. برکت ہی برکت ہے. فرمایا مسلمان کا صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے. اللہ کو زندگی کا ساتھی بنا. یقین جانے فرمایا جس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہ پڑھتا ہے، اللہ پاک کی رحمت کا ایک ایسا دروازہ کھلتا ہے جو کبھی کھلا نہیں تھا. میں نے ایک بندے کو ایک عمل بتایا تھا، 10 رکعت کا بھی ہے اور 12 کا بھی ہے. یہ بتا رہا ہوں، ہے ذرا لمبا عمل، مشکل عمل ہے، لیکن بتا دیتا ہوں. 3 دن میں فیصلہ کروا دیتا ہے مشکل تھوڑا سا. اگر کوئی کرنا چاہے تو کر لے، ورنہ ہر بندہ نہ بھی چاہے کوئی حرج نہیں، لیکن عمل بتا دیتا ہوں. بعض کتابوں میں اس کی 10 دگانے آئے ہیں، بعض میں 12 آئے ہیں، لیکن میرا تجربہ 12 کا ہے. 2 رکعت نماز نفل پڑھے حاجت کے نفل پڑھ کے 1000 بار پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنی بار؟ 1000 بار. اور توجہ سے اور اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اس کا 100% دھیان کرتے ہوئے اس طرف دھیان جما کے. وہ مسئلہ اولاد کا ہے، وہ رزق کا ہے، وہ صحت کا ہے، وہ عزت کا ہے، وہ قید سے خلاصی کا ہے، وہ مشکلات کی حل کا ہے، وہ اللہ کی ذات عالی کے قرب کا ہے، وہ مدینے والے کے عشق اور محبت کا ہے، وہ زندگی کی کسی مشکل روحانی، جسمانی یا زمینی اور آسمانی کوئی مشکل، کوئی منزل ہے، اس کے لیے یہ بہت ہی زیادہ آزمودہ اور باکمال ہے. پھر 1000 دفعہ والا کر 3 بار درود پاک، 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے،
پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔